لوگوں، جس معاشرے میں لوگ حرام کھانے کے عادی ہو جائیں، جس معاشرے میں لوگ حرام کمانے کے عادی ہو جائیں، تو اس معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس میں سلامتیوں کا نزول نہیں ہوتا، وہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی سالمیت داؤں پہ لگ جاتی ہے. جو سودی کاروبار کرے، سودی لین دین کرے اور حرام کھائے اور حرام بیچے، تو ایسے معاشرے میں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا لوگوں. اور اسلام نے حلال کھانے پر انتہائی زیادہ اہمیت اور زور دیا ہے. دیکھنے کا شکریہ. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے تک پہنچنے کا ایک فارمولہ بتایا ہے. ایک بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ سادہ سا نسخہ ہمیں بتایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھ سے محبت کرو، یعنی میری محبت حاصل کرو، تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ فاتبعونی، آپ میری اتباع کریں. تو جب مومن مسلمان اللہ رب العزت کے بندوں، یعنی جو بندے ہیں اللہ رب العزت کے، جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، تو وہ لوگ اس مقام پر پہنچیں گے کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو اللہ ان بندوں سے محبت کرے گا اور ان کی مغفرت بھی کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں آئی. اس کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا ایک سادہ سا نسخہ ہمیں بتا دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی حلال کھائے اور سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کی تکلیفوں اور ایذاؤں سے محفوظ ہوں، جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں گی وہ جنت میں داخل ہوگا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کا اصل نام سعد بن مالک ہے. ان کے والد گرامی بھی صحابی جو غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، مالک بن سنان. ان کے والد گرامی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے اور
عشق پر مبنی واقعہ ہے۔ چشم فلک نے بھی عشق نبوی کے ایسے واقعات نہیں دیکھے ہوں گے۔ غزوہ احد میں کسی کافر مشرک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پتھر مارا علیہ باللہ، تو آپ کا خون بہنے لگا۔ جب آپ علیہ السلام کا خون بہنے لگا تو یہ صحابی مالک بن سنان، انہوں نے اس خون کو چوس لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خون کو اے مالک نہ نگلو، تھوک دو باہر، اگل دو۔ انہوں نے اگلا نہیں، باہر نہیں نکالا اس خون کو، بلکہ اس خون کو نگل لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا خون میرے خون کے ساتھ مل گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ یہ عشق نبوی کا عجیب واقعہ۔ اور اس کے بعد جس بندے نے پتھر مارے، یعنی جو پتھر مارنے والا کافر تھا، یہ اس کے پیچھے گئے تاکہ اس کے ساتھ اس سے انتقام لے سکیں، لیکن رستے میں کسی کافر نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ تو یوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی غزوہ احد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ ام سلیت یہ بھی صحابیہ تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب المغازی کے اندر غزوہ احد کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ ان کے ضمن میں یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے پاس خواتین کی خوبصورت مزین چادریں آئی تھیں، تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادریں خواتین کے درمیان تقسیم کی۔ ایک خوبصورت چادر باقی رہ گئی، تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین یہ چادر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو عنایت فرمائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹی تھی ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ کہنے والے کی مراد بھی یہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ چادر اس کے مستحق ام سلیت ہیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ام سلیت کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ خاتون ہے جو غزوہ احد کے اندر یہ مجاہدین کو اور مسلمانوں کو یہ مشکیزیں بر بر کے لاتی اور پانی پلایا کرتی تھی۔ تو چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی بھی صحابی، ان کی والدہ ماجدہ بھی صحابیہ ہیں، اور خود ان کا مقام بھی بڑا تھا۔ نبوت کے دور میں یہ بہت چھوٹے تھے۔ غزوہ احد میں 15 سال سے چھوٹے عمر کے جو لوگ تھے وہ جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن عمر کم ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ یہ انہی میں سے ایک تھے۔ تو یہ صحابہ میں عمر میں بہت چھوٹے تھے، اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا علم کے لیے۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب لوگ ان کے پاس مسائل کے حل کے لیے آیا کرتے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور ایک واقعہ بھی اسی ضمن میں سن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کاموں کے اندر مشغول تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے، سلام کیا، اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی۔ دوسری مرتبہ سلام کیا، اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی۔ تیسری مرتبہ اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پاؤں پہ آئے تھے انہی پہ لوٹ گئے. جب آپ فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے آواز آئی تھی ابو موسیٰ کی. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو چلے گئے. جب انہیں بلایا گیا, پوچھا گیا کہ آپ آئے تھے چلے گئے؟ اے امیر المومنین, 3 مرتبہ اجازت آپ سے مانگی, آنے کی نہیں ملی, واپس چلا گیا. چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں 3 مرتبہ اندر جانے کی اجازت مانگیں, نہ اجازت ملے تو واپس مڑاؤ. اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے ہاں حدیث کو بیان کرنے کا یعنی بڑا اہتمام اور بڑی احتیاط برتی جاتی تھی. جب تک یہ ثابت نہ ہوتا کلیئرلی کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یقین نہ ہو جاتا, آپ بڑے احتیاط سے حدیث کو بیان کرتے تھے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی کہ میں نے سنا ہے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا کہ کسی اور آدمی کو لے کے آؤ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. ان کو پتا تھا کہ عمر کے دربار میں یہ بات مجھے ثابت کرنی پڑے گی اور انتہائی احتیاط برتی جاتی ہے ان کے دربار میں. چنانچہ وہ مسجد نبوی میں پہنچے, وہاں دیکھا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا حلقہ درس لگا ہوا تھا. وہاں گئے اور جا کے لوگوں سے پوچھا کہ کسی نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے؟ تو انہوں سب نے کہا کہ ہم نے سنی ہے. کہا کہ کسی آدمی کو بھیجو میرے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تاکہ میں ان کو بتا سکوں کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے دوسرا آدمی اس کا راوی موجود ہے. چنانچہ ابو سعید خدری جن کی حدیث میں نے بیان کی تھی ابھی, یہ جو راوی ہیں حدیث کے, یہ سب سے چھوٹے صحابی تھے ان تمام لوگوں میں. تو انہوں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اپنے کانوں سے سنی ہے. چنانچہ وہ گئے اور جا کے بتایا. یہاں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے, آج واٹس ایپ کے اوپر, واٹس ایپ پہ کوئی بھی میسج آ جائے, نیچے لکھا ہوتا ہے حدیث نمبر, حدیث چاہے وہ ہو بھی نہ ہو, ہم بغیر تحقیق کے آگے بھیج دیتے ہیں. ممکن ہے کہ وہ حدیث ہو ہی نہ, اور کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ وہ حدیث نہیں ہوتی, لوگ اسے آگے بھیج دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ کوئی جھوٹ باندھا, فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ اپنی جگہ جہنم کے اندر ریزرو کر لے. جھوٹ بول رہا ہے, تحقیق ہی نہیں ہے, آگے کیوں بیچتے ہو اس حدیث کو؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات میں بتا رہا تھا, اللہ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا. تو وہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حلال کھایا, جس آدمی نے سنت پہ عمل کیا, اور جس آدمی کی ایذاؤں اور تکلیفوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں, ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. اسی محفل کے اندر ایک شخص موجود تھا, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں یہ جو 3 خوبیاں اور صفات آپ نے بیان فرمائیں, ان 3 صفات پر عمل کرنے والے تو بہت ہیں. آپ نے فرمایا یہ بات تیری صحیح ہے, لیکن میرے زمانے کے بعد بھی ان 3 باتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے, بھلے وہ تعداد کے اندر تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں.
ہوں گے ضرور. تو نمبر ایک چیز جو بیان کی گئی، من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا. لوگوں، جس معاشرے میں لوگ حرام کھانے کے عادی ہو جائیں، جس معاشرے میں لوگ حرام کمانے کے عادی ہو جائیں، تو اس معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس میں سلامتیوں کا نزول نہیں ہوتا. وہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کی سالمیت داؤں پہ لگ جاتی ہے. جو سودی کاروبار کرے، سودی لین دین کرے اور حرام کھائے اور حرام بیچے، تو ایسے معاشرے میں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا لوگوں. اور اسلام نے حلال کھانے پر انتہائی زیادہ اہمیت اور زور دیا ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بغیر پاکی کے نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز ادا نہیں ہوگی. آج کل کئی ایسے جاہل ہیں. اگلے دن میں کسی محفل کے اندر موجود تھا، تو ہر آدمی مصیبت یہ ہے کہ اپنا وہ خود اپنا ہی مفتی بنتا ہے. کہتا ہے جی دل پاک ہونا چاہیے، کپڑے بے شک ترقی ہوں، بے شک کپڑے ناپاک ہو کوئی پرابلم نہیں ہے، دل صاف ہونا چاہیے. کیا عجیب بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ناپاکی کے ساتھ نماز ادا نہیں ہوتی. اور اللہ رب العزت حرام مال کو صدقے کے طور پر قبول نہیں کرتے. اللہ اکبر. سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رستے میں، بلکہ یہ عبداللہ ابن مبارک کا مقولہ ہے، عبداللہ ابن مبارک یہ کہا کرتے تھے اللہ کے رستے میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ درہم دینے سے بہتر، میں یہ بات سمجھتا ہوں، اگر میرے ذمے کسی کا 1 درہم ہو میں اس کو لوٹانا ضروری سمجھتا ہوں اور بہتر سمجھتا ہوں اس بات سے کہ میں اللہ کے رستے میں 2-3 لاکھ درہم دوں. اور سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو، اسے پیشاب کے ساتھ اگر صاف کر دیا جائے تو وہ پاک نہیں ہوتا. اسی طرح اگر تم حرام مال کو اللہ کے رستے میں دو گے تو وہ پاک نہیں ہوگا. اللہ یعوذ باللہ. آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ حرام لے آؤ، 2 اور 4 لاکھ اللہ کے رستے میں دے دو، وہ پاک ہو جائے گا، وہ مال صاف ہو جائے گا. آج کے مسلمان کی عجیب ذہنیت. ارے بھائی، مشرکین مکہ، کفار مکہ، جب اس دور میں ضرورت پڑی کہ کعبہ کی تعمیر نو کی جائے، تو اس دور کے اندر انہوں نے، مشرکین مکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھائی ہم اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے لگے ہیں، اگر تمہارے پاس حلال مال ہے، حرام مال نہیں، جس کے پاس حلال مال ہے، یہ ہمارا بجٹ ہے، اس کے مطابق ہم نے تعمیر کرنی ہے، تعمیر نو کرنی ہے، ہمیں وہ مال چاہیے جو حلال ہو، حرام مال ہمیں نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم حرام مال کو اللہ کے گھر پہ نہیں لگائیں گے. چنانچہ جب مال اکٹھا ہوا تو جو بجٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور آپ حضرات وہاں تشریف لے گئے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے کئی ساتھی گئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہوگا حتیم کا ایریا تقریباً پیسہ مکمل نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے اس گھر کو 9 فٹ چھوٹا کر دیا کہ تاکہ ہم
اس کے اوپر حرام مال نہ لگائیں۔ یہ مشرکین مکہ کی سوچ تھی، اور آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ میں حرام استعمال کر کے، حرام کما کے میں کیا کروں گا، میں اسے اللہ کے راستے میں دوں گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ ایسا مال پاک نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو من اکل طیبا، اور اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اللہ رب العزت نے رسولوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم مومنین کو دیا ہے، اور وہ حکم یہ تھا کہ اے انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، اور فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت میں یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، اس کو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو آدمی حرام کماتا اور کھاتا ہے اسے نیکی کی جو توفیق ہے اس سے سلب کر لی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو گناہوں کے رستے پر گامزن کر دیتے ہیں۔ حرام مال کے اندر اللہ نے برکت رکھی نہیں ہے لوگوں، حرام مال کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ من نکل طیبا، جس آدمی نے حلال کھایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ جو آدمی جس نے سنت پہ عمل کیا، میرے طور طریقوں پہ عمل کیا، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ، صحابہ کے درمیان اور ان کے دلوں کے اندر سنت کی بڑی محبت تھی۔ آج تو ہم سنتوں کو ہم سمجھتے ہیں سنت ہے جی، اس پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج کا نوجوان کسی فٹ بالر کی پکچر لگا کے اپنے سینے پہ اور اپنی شرٹ کے پیچھے اپنی سعادت سمجھتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے میری سنت پہ عمل کیا، اللہ رب العزت اسے چند انعامات عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، جس آدمی نے سنت پہ عمل کیا، اللہ اس کے رزق کے اندر کشادگی عطا فرمائیں گے، اس کو دین کے اندر مضبوطی عطا فرمائیں گے، اور فرمایا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر صالحین اور متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ ان کے سینے میں، ان کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت کو پیدا فرما دیں گے، اور جتنے بھی گنہگار لوگ ہیں ان کے سینوں کے اندر اس شخص کی ہیبت کو بٹھا دیں گے۔ اور تیسری چیز جو بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ جس آدمی کے ایذاؤں سے، تکلیفوں سے لوگ محفوظ رہیں۔ اب یہ ایسا موضوع ہے کہ بہت لمبا موضوع ہے، پھر کبھی اس پہ بات کروں گا کہ کیا واقعی ہماری ایذاؤں سے اور ہماری گفتگو سے، ہمارے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں یا نہیں، ہمارے کردار سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہیں یا نہیں، ہمارے کردار سے معاشرے کے لوگ محفوظ ہیں یا نہیں، ہماری گفتگو سے، ہمارے شر سے لوگ محفوظ ہیں یا نہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو بہرحال بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 چیز، اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں حلال کھائیں۔ نمبر 2 کہ سنت پہ عمل کریں، اور نمبر 3 اپنی ایذاؤں سے اور اپنی تکلیفوں سے لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ جس شخص کے اندر یہ 3 خوبیاں پیدا ہوئیں، اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔